एक्सेप्ट हुए हैं, एक आध में कुछ ऑब्जेक्शंस है तो वो होपफुली कि वो ठीक हो जाएगी सारी चीज़ें। आज मेरी भी स्क्रूटनी थी यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल एनए 247 थे, वो भी एक्सेप्ट हो गई है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह एमक्यूएम अपनी सरगर्मियों को, जो कि बहुत पहले से जारी है, एमक्यूएम इज़ दी ओनली पार्टी फॉर लास्ट 3-4 मंथ जिसने जो है वो पूरे पाकिस्तान की वाहिद पार्टी है जिसने इलेक्शन कैंपेन को शुरू कर रहा है। कि आप सब लोग गवाह हैं, खासतौर मीडिया के लोग, कि हमने मलीर में जलसा किया, हमने औरंगी में जलसा किया, हमने कोरंगी में जलसा किया, हमने लांडी में जलसा किया, हमने गुलशन इकबाल में जलसा किया, और हम तमाम अभी हमने आपने देखा कि केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट एनए 243 मच्छर कॉलोनी पे फ़कीरुल मिसाल किस्म का जो है जलसा हुआ है। तो हर दिन कोई ना कोई एक्टिविटी है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी एक्टिविटीज़ तो बहुत सारी जगहों पे जारी हैं, छोटे छोटे कॉर्नर मीटिंग्स और इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह। फिर सक्खर नवाब शाह मीर ख़ास एमक्यूएम जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ा रही है। आज हालात को देखते हुए और मौजूदा जो मसाइल हैं उसको देखते हुए और जो लेगेसी है यहाँ पर गवर्नेंस की, 4-4.5 साल पीटीआई की हुकूमत, फिर 15 सालों से जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत, उस सब तमाम चीज़ों को, और फिर ये पिछले 1 साल से ज़ायद तकरीबन ये लोकल गवर्नमेंट है, सबको ये नज़र आ गया है कि काम अगर हुआ था आखिरी वक्त में तो वो एमक्यूएम के ज़माने में, हमारे ज़माने में हुआ था काम। उसके बाद इस शहर को कुछ भी नहीं हुआ। आज ये शहर दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल है। पीपल्स पार्टी के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, उसके पास पावर बहुत ज़्यादा है। वो अपने पैसे और अपनी पावर की, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के बलबूते पे समझती है कि वो कराची पे कब्जा कर लेगी या वो जो है वो और जगहों पे सीटें ले लेगी। लेकिन वो ये नहीं कह सकते बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पूरे पाकिस्तान में जाकर, जहाँ पर 15 सालों से उनकी हुक्मरानी है अनइंटरप्टेड सिंध में, वो कहीं पर अपनी एक यूनियन काउंसिल भी मॉडल यूनियन काउंसिल के तौर पर नहीं दिखा सकते कि पाकिस्तान वालों देखो हमने 15 सालों में एक यूसी ऐसी बना दी है। अभी सूबे की बात नहीं हो रही, अभी डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं हो रही, अभी शहर की बात नहीं हो रही, अभी तालुके की बात नहीं हो रही, अभी सिर्फ एक पूरे सिंध भर में एक यूनियन काउंसिल ऐसी नहीं है जो ये मॉडल के तौर पर दिखा सकें कि ये आइडियल यूनियन काउंसिल है, जहां पर पीने का साफ पानी आता हो, घर में सीवरेज का पानी घर से बाहर जाता हो, रूट टूटी हुई ना हो, वहां के स्कूल में तालीम हो, वहां के अस्पतालों में दवा हो, वहां पर रात में लाइट आती हो, सुबह गैस नहीं जाती हो, वहां के पार्क आबाद हो। गर्ज ये कि ये तमाम जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, ये एक यूनियन काउंसिल नहीं है सिंध में जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पूरे पाकिस्तान में जाकर दिखा सकें। और वो ये नहीं कह सकते लाहौर में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में खड़े होकर कि शहर वालों, लाहौर वालों हमें वोट दो पीपल्स पार्टी को, हम लाहौर को कराची जैसा बना देंगे। कराची में रोज़ाना इतलात आती हैं कि गटर में गिरकर बच्चे मर रहे हैं। लाहौर वाले कहेंगे हमारे बच्चे भी गटर में गिरकर मरेंगे। कराची में लोग पानी खरीद कर पीते हैं, लाहौर वाले कहेंगे हमें भी फिर पानी खरीद कर पीना पड़ेगा अगर पीपल्स पार्टी ने कराची जैसा हमें बना दिया। तो काम की लेगेसी अल्लाह का शुक्र है कि दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल किया। आज ये एमक्यूएम पहले से ज़्यादा मुत्तहिद मुनज़्ज़म है। आप कारकुनों में जोश है, वलवला है। ये जब मर्जर हो गया उसके बाद ये तमाम ये जो कन्फ्यूजन है, स्प्लिट जो थी मैंडेट हमारा, वो भी जो है जुड़ गया साथ आपस में। और इंशाअल्लाह ताला इस कराची में मलीर से लेकर हब रिवर रोड तक और सोराब गोड से लेकर केमाड़ी तक इंशाअल्लाह ताला आपको हर जगह एमक्यूएम नजर आएगी। असल मुकाबला आपका किससे? पीस पार्टी से मुकाबला है। पीपल्स पार्टी दावे कर रही है और 15 के करीब सीटें ले जाएगी, तो किससे मुकाबला आपका असल में है? दावे करने में कोई बिल नहीं आता और कोई महंगाई का असर नहीं पड़ता और कोई किसी को किसी पे पाबंदी भी नहीं है। हम समझते हैं कि जो कारकर्दगी है उनकी, उनको उसके ऊपर एक भी सीट नहीं मिलनी चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला जो है वो आइंदा आने वाले इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है पिछले 15 सालों के रिज़ल्ट से जो है वो मुख्तलिफ होगा। लोगों को रिलीफ चाहिए और ये पता चल गया है, हाँ मैं सब लोगों को, कि भाई एमक्यूएम के दौर सबको सबने आजमा लिया, हमें भी आजमाए हुए थे। जब तक इनको आजमाया नहीं था तो हमें हो सकता है कि हमारे अंदर उनको खामियां नज़र आती हों, लेकिन जब इन सब लोगों की भी हुकूमतें देख ली तो अब तो अभी तो जो है वो लोगों को यही पता है कि भाई अगर कोई काम कर सकता है, किसी ने डिलीवर किया है तो वो एमक्यूएम है। हम नहीं कहते देखो कि हम सबसे अच्छे लोग हैं, हम नहीं कहते हम सबसे अच्छे लोग हैं, लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि हम इन सारे बुरों में सबसे कम बुरे हैं। हम नहीं कहते सबसे अच्छे लोग हैं, लेकिन हम इन सारे बुरों में सबसे कम बुरे हैं। और हम रोज़ाना हर दिन के गुजरने के साथ हम अपनी बुराइयों को कम कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। जो भी इंसानी खराबियाँ हैं, बशरी खराबियाँ हैं, हम अपनी कोताहियों को कम करें। क्यों कम कर रहे हैं? क्योंकि देखो मुझे इस तरह से
ہمیں اس طرح سے لوگوں کے درمیان میں ہونا ہے. ہم اگر آج غلطیاں کریں گے تو ہمیں لوگ سوال کرتے ہیں, ہم سے لوگ پوچھتے ہیں, لیکن کوئی دوسری پارٹی کا لیڈر, ان کے لوگ آپ کو اس طرح سے ان کو ایکسیس نہیں ہے. وہ محلوں میں بیٹھ کر سیاست کرتے ہیں اور وہ الیکشن کو جیتنا نہیں چاہتے, وہ الیکشن کو لڑنا نہیں چاہتے, وہ الیکشن کو خریدنا چاہتے ہیں. بھائی 22,000 ارب روپے خرچ کر کے اگر آپ 200 ارب روپے کراچی پہ جو ہے وہ الیکشن خریدنے کے لیے لگا لو تو کون آج کے اس معاشرے میں کیا نام, 200 ارب روپے جو ہے آپ گن بھی نہیں سکتے یار. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ 1 ارب روپے جمع کرو تو کتنے ہوتے ہیں, ہمیں تو نہیں پتا. تو جب 22,000 ارب روپے 15 سالوں میں خرچ ہوئے ہیں اور اس میں سمجھتا ہوں کہ 2,200 ارب روپے بھی نہیں لگے ہیں, تو ہزاروں ارب روپے ان کے پاس ہیں, ہزاروں ارب روپے. لیکن خیر, ہمارا یہ بلیف ہے, ایمان ہے کہ دنیا میں سارا اقتدار اللہ کا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے اقتدار چھینتا ہے. دنیا کی ساری عزت اللہ کے پاس ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے. اگر جو ہے وہ پیسوں سے ہی سارا معاملہ چل رہا ہوتا ہے تو نمرود جو ہے وہ غرق نہیں ہوتا, فرعون غرق نہیں ہوتا, اور جو ہے وہ بڑے بڑے پیسے والے. یہ مظلوموں کا امتحان ہے, اور مظلوم جب کھڑے ہو جائیں گے, آج دیکھیں شہر میں کوئی ٹارگٹ کلنگ نہیں ہو رہی, کوئی رنگ نسل زبان پر بات نہیں ہو رہی. آج میرے ساتھ اگر پیچھے لوگ ہوں گے تو اس میں پختون بھی ہوگا, سندھی بھی ہوگا, بلوچی بھی ہوگا, مہاجر بھی ہے. آج سوراب گوڈ پر اقبال محسود ہمارا کینڈیڈیٹ ہے, آج جو ہمایوں عثمان کے ماڑی میں ہمارا کینڈیڈیٹ ہے, آج ملیر میں جو ہے وہ جوکیو صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں. لیاقت آباد سے کوئی مہاجر ہوگا, نیو کراچی سے کوئی مہاجر ہوگا, کورنگی سے کوئی مہاجر ہوگا. آج کی ایم کیو ایم ایک گلدستے کے مانند ہے, ایک گلدستے کے مانند ہے. تو یہ جو رنگ نسل, یہ جو اللہ کے رسول کی امت کو ہم نے جوڑا ہے, یہ سارے کلمہ پڑھنے والوں کو جو ہم نے جوڑا ہے, اس کا اثر آنا ہی آنا ہے الحمدللہ, اور آ کے رہے گا. مظلوم آج متحد ہو گئے, انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت جو ہے وہ مظلوموں کا اور متحدہ کا ہے, متحدہ قومی موومنٹ کا ہے. مصطفیٰ بھائی, آپ لوگوں کی مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک بات چیت چل رہی تھی اور آئینی اصلاحات پر آپ لوگوں کی گفتگو بھی ہوئی, لیکن NA 242 کے اوپر جہاں سے شہباز شریف آپ کے مد مقابل کھڑے ہوں گے اگر وہ اپنے کاغذات کانگریس واپس نہیں لیتے, تو وہاں پر کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فارمولہ اب تک کیوں طے نہیں پایا؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ایک لیاری کی نشست ایسی ہے جس پر پیپلز پارٹی ہمیشہ ایک سیاسی گڑھ کے طور پر اسے یا کراچی میں اپنے ریپرزنٹیشن کے طور پر وہ کرتی رہی, لیکن آج پیپلز پارٹی وہاں سے وڈرال ہوتی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دونوں سوالوں. دیکھیے, ہمارے ایم کیو ایم کے پی ایم ایل این کے دوستوں کے ساتھ بہت خوشگوار ہمارے تعلقات ہیں. ہم نے ایک دوسرے کو فورس نہیں کیا, ایک کانسیپچول ہمارا ایگریمنٹ ہے, اور یہ ریٹن بھی نہیں ہے, ایک کانسیپچول ایگریمنٹ ہے کہ جہاں جہاں جس کا اثر و رسوخ ہوگا وہاں پر وہ پارٹی لیڈ کرے گی اور دوسری پارٹیاں اس کو کمپلیمنٹ کریں گی, اس سے کمپیٹ نہیں کریں گی. اب یہ جو اثر و رسوخ ہے نا, اس کی انڈرسٹینڈنگ میں ان کی نظر میں اور ہماری نظر میں فرق ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو NA 242 ہے ٹریڈیشنلی جو ہے وہ ایم کیو ایم کی سیٹ رہی ہے, اور یہ جو لاسٹ الیکشن ہے NA 242 کا جو بائی الیکشن ہوا تھا, اس میں میرے پاس, میں اس وقت PSP چلا رہا تھا اور ایم کیو ایم تھی, تو جیتنے والے جو پیپلز پارٹی کا جو کینڈیڈیٹ ہے اس نے 14,000 سم تھنگ ووٹ لیے. ہمیں PSP کی طرف سے 9,500 ووٹ پڑے, ایم کیو ایم کو 6,500 ووٹ پڑے. ہمارے ووٹ ملا کر 16,000 ووٹ بنتے ہیں. تو اگر آج تو مرجر ہو گیا ہے, تو یہ ووٹ اگر ایک جگہ کر لیں دونوں کو, تو ہم جو وہ پچھلے 2020 میں بھی ہم ایسے جیتنے والی پارٹی ہیں. پھر ان 3 سالوں میں ہم نے بڑی انگریس کی ہے, وہاں پہ ہمارے ساتھ بہت ساری برادریاں آ کر ملی ہیں, ہم نے اس علاقے کو چھوڑا نہیں ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم آج جو ہے وہ پہلے سے زیادہ متحد, منظم, اور یہاں پر ہم لیڈنگ پوزیشن میں. تو جب ہم لیڈنگ پوزیشن میں, تو ہمارا یہ گمان ہے کہ دوسری پارٹیاں ہمیں کمپلیمنٹ کریں, ہم سے کمپیٹ نہیں کریں. بٹ نیور دی لیس, اس کے باوجود اگر وہ ہم سے کمپیٹ کرنا چاہتی ہیں تو ہمیں کوئی ناراضگی نہیں ہے, ہمیں اس کے اوپر کوئی گلہ نہیں ہے, کوئی ناراضگی نہیں ہے. ٹھیک ہے, الیکشن ہے ان کو اپنا, ہماری کوئی خدا نخواستہ لڑائی نہیں ہے اس والی بات پر. وہ آ کر اپنی جو ہے وہ اپنا چیک کر لیں اپنے آپ کو, اپنی پاپولیرٹی, ساری چیزیں, اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں. ایم کیو ایم ڈیفینیٹلی وہاں سے وڈرا نہیں کرے گی نا, اس لیے کہ میں وہاں سے, ایم کیو ایم نے مجھے 5 مہینے پہلے 6 مہینے پہلے مجھے وہاں پہ 5 جو سیٹیں اناؤنس ہوئی ہوئی ہیں کراچی میں, اس میں سے ایک جو ہے NA 242 جس کو 5 مہینے پہلے اناؤنس کر دیا, اور میں پارٹی کا سینئر ڈپٹی کنوینر ہوں, اور سمجھے کہ میری مین سیٹ وہی ہے اس پہ. تو وہ ہم انشاءاللہ تعالی کم ووٹ میں ہم اس کو الیکشن کو لڑیں گے. دوسری بات آپ نے کی لیاری, دیکھیے 2018 میں بھی پیپلز پارٹی ہاری تھی, لیکن اگر 2018 کو ہم بینچ مارک نہیں بھی بناتے, تو میں نے جو بات کی پہلے والی کہ دیکھیے زمانہ چینج ہو رہا ہے, آپ کو کام کرنا پڑے گا, ڈیلیور کرنا پڑے گا, اور پیپلز پارٹی کے پاس کارکردگی ڈیلیور نہیں ہے. آج سندھ میں بھی
آپشن نہیں ہے لوگوں کے پاس. دا مومنٹ لوگوں کے پاس آپشن آ گیا نا, آپ یقین کریں کہ اس کارکردگی پہ کوئی پارٹی, پیپلز پارٹی سروائیو نہیں کر سکتی. ان کا اسی لیے تو وہ سب کو اپنی پارٹی میں شامل کر لیتے ہیں, پانی بند کر کے, پولیس لگا کر, ایف آئی آر کر کے, کہ کوئی آپشن ہی کریٹ نہ ہو. آپشن جس دن کریٹ ہو گیا اس دن جو ہے وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کارکردگی پہ سروائیو نہیں کر سکے گی. لیاری والوں کے پاس جو ہے وہ آپشن آ گیا ہے آپشن, اور میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی وہاں پر اب دوبارہ جو ہے وہاں پہ اپنی جگہ بنا سکتی ہے. بتائیے گا, ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان نے مڈل کلاس کے لوگوں کو زیادہ ٹکٹ دیے, اسکول ٹیچروں کو, لیکن اب جب اسکروٹنی فہرست لگی ہے تو بہت سارے ایڈریسز ایسے ہیں جو پوش علاقوں کے ہیں. تو اس دفعہ پارٹی نے کیا پالیسی رکھی ہے, کتنے نوجوان, کتنی خواتین اور کتنے لوگوں کو جو ہے وہ مڈل کلاس کے لیا جائے گا؟ مڈل کلاس تو ڈیفینس میں بھی رہتی ہے آج نا, میں بھی ڈیفینس میں رہتا ہوں, تو میں کوئی ڈیفینس کے بنگلوں کا مالک نہیں ہوں. میں کسی وجہ سے رہ رہا ہوں ڈیفینس میں, اور ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ایک سادہ لو انسان جو ہے نا اپنی جو ہے وہ سادگی کو چھپا کر رکھتا ہے, چلا کر رکھتا ہے. تو آپ مجھ سے پرائیویٹ پوچھیں گے کہ میری زندگی کیسے گزری تو میں بتا دوں گا لوگوں کے سامنے. تو ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, لیکن یس ہمارے پاس ہمیشہ سے پوش علاقوں کے لوگ رہے ہیں, ایسا نہیں کہ ہمیں کبھی نہیں رہے. لیکن اگر آپ آج بھی 95% فہرست میں لوگ نکالیں گے تو وہ مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس کے لوگ ہیں. اور ایم کیو ایم اپنے اس اصول پہ کبھی کہیں سے بھی آج تک اللہ کا شکر ہے کہ جو نہیں ہٹی ہے, اور واحد جماعت ہے پاکستان کی جو کہ ایک پڑھے لکھے مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس لوگوں کو ان کی کارکردگی پہ, ان کی ایمانداری پہ اپنے طور پر کوشش پوری کرتے ہیں, اور ان کی جو ہے وہ صلاحیتوں کے اوپر ان کو ایوانوں میں بھیجتی رہی ہے, اور اس دفعہ بھی بھیجے گی انشاءاللہ تعالی. شکریہ, تھینک یو. Excuse me, जगह दे. मैंने नहीं गिराया.